بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الصرف۔ گزشتہ اسباق کے اندر ہم نے مثال کو پڑھا تھا اور اس کی تعریف یہ کی تھی کہ جس کے فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت آ جائے تو وہ مثال ہے، اگر واو آ جائے تو مثال واوی، اور اگر یا آ جائے تو مثال یائی۔ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ اگر حرف علت عین کلمے کے مقابلے میں آ جائے تو اس کو اجوف کہتے ہیں۔ آج ہم اجوف کے قواعد پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 1، قال باع کا قاعدہ۔ جو واو اور یا متحرک ہو، یعنی اس کے اوپر زبر پیش ہو یا اس کے نیچے زیر ہو، ان تینوں میں سے کچھ بھی ہو، اور اس کا ماقبل مفتوح ہو، یعنی اس سے پہلے زبر ہو، اس کو الف سے بدلنا ضروری ہے۔ اس واو اور یا کو ہم الف سے بدل دیں گے اور یہ بدلنا ضروری ہے۔ جیسے قوالا، تو اس کو ہم لے کے جاتے ہیں فعلا، تو دیکھیے واو عین کلمے کے مقابلے میں آ رہی ہے اور واو متحرک ہے، یعنی اس کے اوپر زبر ہے، وہ ساکن نہیں ہے، اور اس سے پہلے دیکھیے قاف کے اوپر زبر ہے، یعنی وہ مفتوح ہے، تو لہٰذا یہاں واو کو الف سے بدلنا ہمارے لیے ضروری ہو جائے گا، تو قوالا سے قالا ہو جائے گا۔ اسی طرح بایا بر وزن فعلا، تو عین کلمے کے مقابلے میں یا آ رہی ہے، تو اسی وجہ سے ہم اس کو باع بنا دیں گے، تو یہ بایا سے باع بن جائے گا۔ اس قاعدے کی چند شرطیں ہیں۔ شرط نمبر 1 یہ ہے کہ وہ جو واو عین کلمے کے مقابلے میں آ رہی ہے، اس واو اور یا کی حرکت جو ہے وہ اصلی ہو، عارضی حرکت نہ ہو۔ جیسے تاوامن جو اصل میں تھا توامن، اسی طرح جایالن اصل میں تھا جیالن، تو ان جیسی مثالوں کے اندر مذکورہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، یعنی واو اور یا کی حرکت اصلی ہونی چاہیے۔ قاعدہ نمبر 2، دوسری شرط، قاعدہ نمبر 1 کی دوسری شرط، وہ واو اور یا فا کلمے کے مقابلے میں نہ ہو۔ جیسے توعد تیسر، تو یہاں واو اور یا جو ہے یہ فا کلمے کے مقابلے میں آ رہی ہے۔ جیسے توعد تفعل تیسر، تو یہ بھی وہی تفعل اس کے مقابلے فا کے مقابلے میں آ رہی ہے، تو لہٰذا یہ قاعدہ ان جیسی جگہوں پہ بھی جاری نہیں ہوگا۔ شرط نمبر 3، وہ واو اور یا لفیف مقرون کے عین کلمے کے مقابلے میں نہ ہو، لہذا حاجیہ اور قاویہ میں مذکورہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ ان کو بھی ابھی ہم پڑھیں گے آگے کہ لفیف مقرون اور مفروق کیا ہوتا ہے۔ شرط نمبر 4، وہ واو اور یا اگر عین کلمے کے مقابلے میں ہو تو ان کا ما بعد متحرک ہو۔ جیسے بیان طویل غیور، ان میں بھی مذکورہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ تو یہاں دیکھیے بیان یا آ رہی ہے اور یا عین کلمے کے مقابلے میں ہے، اور ان کا ما بعد متحرک ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے ان کے اندر بھی قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ وہ واو، شرط نمبر 5، وہ واو اور یا اگر لام کلمے کے مقابلے میں ہوں تو ان کے بعد الف، یا مشدد اور نون تقید نہ ہو، لہذا دعوا یہاں الف آ رہی ہے، اور اسی طرح عصوات، اور اس طرح علوی یہاں مشدد یا آ رہی ہے، اور اس طرح اخشین، اسی طرح ارمینا وغیرہ میں قاعدہ جاری نہیں ہوگا، کیونکہ ان میں کہیں الف آ رہا ہے، کہیں یا مشدد اور کہیں نون تقید۔ شرط نمبر 6، وہ واو اور یا فعلان یا فعلا کے عین کلمے کے مقابلے میں نہ ہو۔ جیسے جاولان، تو یہ فعلان کے وزن پہ آ رہا ہے، ایسے ہی حیادا
یہ فعلا کے وزن پہ آ رہا ہے، تو لہٰذا ان کے وزن پہ جو بھی الفاظ آئیں گے ان میں قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ شرط نمبر 7، وہ واو اور یا اجوف کے ایسے کلمے میں نہ ہو جس میں رنگ اور عیب کا معنی ہو، لہذا عاویرہ اور اس طرح ساجدہ، تو عاویرہ کا معنی ہے کانا ہوا، ساجدہ ٹیڑھی گردن والا ہوا، ان کے اندر بھی معنی اور ان کے اندر بھی وہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ شرط نمبر 8، وہ واو اجوف کے ایسے باب افتعال میں نہ ہو جس میں مشارکت والا معنی ہو، یعنی باہم شریک ہونا، لہذا اشتاورو یعنی باہم ان دونوں نے مشورہ کیا، تو اس میں شراکت والا چونکہ معنی پایا جا رہا ہے، اس وجہ سے باب افتعال کے ان جیسے حروف میں بھی قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ 8 شرطیں ہیں جو قال باع والے قاعدے میں اگر پائی جائے تب ہم واو اور یا کو الف بنائیں گے، ورنہ ہم نہیں بنائیں گے۔ مزید حاشیے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ علماء نے اس قاعدے کی بہت سی شرائط ذکر کی ہیں، یہاں آسانی کے لیے ابن حشام کی اوضح المسالک سے مشہور شرائط لی گئی ہیں۔ امید ہے آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔